السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل، باب ہے صدقے کی فضیلت، 1931ویں حدیث کتاب میں اور 29ویں حدیث باب میں۔ وعن فاطمة بنت قیس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاة ثم تلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الآیہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سنن ترمذی، سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ میں آنے والی حدیث، اس کی سند میں ابو میمون حمزہ آور ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، لہذا یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں، لیکن حدیث کی راویہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ فاطمہ بنت قیس بن خالد القرشی الفہریہ، یہ ضحاک بن قیس کی بہن تھی اور یہ اپنے بھائی سے 10 سال بڑی تھی، معروف صحابیہ ہیں، اور یہ ان مہاجرات میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہجرت کی۔ رب کائنات نے ان کو ہر طرح کے کمالات سے نوازا تھا، اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو انہی کے گھر میں مجلس شورا کا انعقاد ہوا، اور ان کی پہلی شادی ہوئی تھی ابو عمر بن حفص المخزومی کے ساتھ، پھر طلاق ہو گئی، تو پھر ان کے ساتھ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی، اور یہ بڑے کمالات کی مالک صحابیہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا بڑا فہم عطا فرمایا تھا۔ حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، جتنی بھی سندیں ہیں وہ ساری کی ساری ساقط ہیں۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ 1932ویں حدیث کتاب میں اور 30ویں حدیث باب میں، وعن بحیثۃ عن ابیہا قالت قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشیء الذی یحل منعہ قال الماء قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعہ قال الملح قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعہ قال ان تفعل الخیر خیر لک، رواہ ابو داود۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، اور میں آگے بڑھنے سے قبل یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کی سند پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں عبداللہ بن سرجس ایک راوی ہے جس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حاتم نے علل الحدیث میں اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی جو روایت کرنے والے ہیں ان کی طرف۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی بحیثہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ صحابیہ ہیں یا کہ نہیں۔ امام ابن حبان وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ صحابیہ ہیں، جبکہ زیادہ تر اہل علم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مجہولہ ہے۔
اور یہاں میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ خواتین جو ہے نا جن پر جرح ہوئی ہے، اسلامی تاریخ کا یہ بھی ایک عظیم باب ہے کہ خواتین کے بارے میں جو جرح ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ مجہولہ ہے. کسی خاتون کو جھوٹی یا حافظے کی کمزور یا کردار وغیرہ کے حوالے سے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. علی ھذا القیاس بنیادی بات یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں. میں ترجمہ کر دیتا ہوں. بحیثہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جو میں بطور صدقے کے نہیں دے سکتا؟ آپ نے فرمایا پانی. پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس کا دینا جائز نہیں؟ فرمایا نمک. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس کا دینا جائز نہیں؟ فرمایا ہر قسم کا اچھا عمل یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لہذا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. رہا یہ مسئلہ آپ نے ہمیں بتائی کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ روایت آپ کے سامنے آئے تو آپ کہہ سکیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے.